گزارش کروں گا میزبان مقرر پیر و مرشد حضرت سید بختیار عالم صاحب فاضل جامع نظامیہ و خطیب مسجد مشیر آباد مہدویہ، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ الحمد للہ العظیم المعبود الکریم الودود الحی الدائم المقصود، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ الحمید المحمود۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نگران کار جلسہ عالی جناب ڈاکٹر خائم خان صاحب صدر مجلس بچاؤ تحریک، عالی جناب محمد مجید اللہ خان صاحب فرحت ترجمان مجلس بچاؤ تحریک، عالی جناب محمد امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر مجلس بچاؤ تحریک، مجلس کے عہدیداران و ذمہ داران، شہ نشین پر تشریف فرما علماء اسلام، سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کلام الہیہ کی قرأت و تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل کیا ہوں، وہ آیت قرآن حکیم کے مشہور سورہ علم نشرح کی آیت ہے۔ سورہ علم نشرح قرآن حکیم کی تنزیل کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے 94واں سورہ ہے۔ سورہ علم نشرح میں جملہ 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ حضور ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مقدسہ کو مورخین اسلام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ مکی ہے، دوسرا حصہ مدنی ہے۔ مکی حصے سے مطلوب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے، پروردگار عالم نے حال اور ماحول کی مناسبت و موزونیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتوں کو اور آیتوں کو نازل فرماتا رہا۔ حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ اس اذن الہی کو مد نظر رکھ کر حضور ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی سرزمین پر قدم رنجاں فرمایا، تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو مدینے کی در و دیوار سے اعلاء کلمت الحق کی صدائیں بلند ہونے لگی، اسلام کو فتح و نصرت ملی، فرائض اسلامیہ کا نفاذ عمل میں آیا۔ معزز حضرات، آپ قرآن روز پڑھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص قرآن کو ظاہری اعتبار سے پڑھتا ہے، یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حکیم کے حروف مقطعات کا ایک حرف، الف لام میم 3 حروف ہیں، اگر کوئی شخص الف لام میم کا ایک حرف پڑھتا اگر ہے تو پروردگار عالم ایسے پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں آج جو خیر و برکت اڑ گئی ہے اس کی وجہ سے قرآن خوانی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن خوانی نہ ہونے کی وجہ سے برکت اڑ گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی شخص قرآن حکیم کا ایک لفظ جمعے کے دن پڑھتا اگر ہے تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنے والے جمعے تک اللہ کے رحم و کرم میں رہتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے قرآن سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کو ظاہری اعتبار سے نہیں باطن کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن حکیم جب پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ صیغے ملاحظہ فرمائیے کہ یتدبرون کا صیغہ قرآن پاک میں ہے، یاخلون کا صیغہ قرآن پاک میں ہے، تفعلون کا صیغہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو صیغے ہیں جو قرآن فہمی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو آئیے کہ وقتیہ طور پر ہم تھوڑا سا ورفعنا لک ذکرک کے تعلق سے میں بیان کر رہا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک قرآن حکیم کے سورہ علم نشرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34 آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص جب تک اذان میں اللہ کے رسول کا نام نہ لے، نام نامی اس میں گرامی نہ لے، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک آپ خطبہ جمعہ میں اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہ لے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک نمازی نماز میں جب تک تشہد نہ پڑھے، اللہ کے پیارے نبی کا نام نہ لے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو خطبے کی تکمیل کے لیے مؤذن کی اذان کی تکمیل کے لیے نمازی کو مکمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینا چاہیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کے سلسلے میں عہد موسوی کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی توضیح و صراحت کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، عہد موسوی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ شخص شرابی تھا، حکم عدولی کیا کرتا تھا، نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا تو محلے والے جمع ہوئے، کہنے لگے کہ یہ شخص حکم عدولی کیا کرتا تھا، یہ شخص احکامات کا پابند نہیں تھا، اس کو بطور سزا کے طور پر اس شخص کی ناش کو گھوڑ پر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ جب گھوڑ پر اس کی ناش پھینکی گئی، اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ کو کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک ایسا محبوب بندہ، معزز حضرات توجہ کا طالب ہوں، ایک ہمارا ایسا محبوب بندہ جس کی ناش گھوڑ پر پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش کو لے آؤ، غسلاؤ، کفناؤ، دفناؤ۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگارا، تو ایسے شخص کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ تیری حکم میں عدولی کیا کرتا تھا، نافرمانی کیا کرتا تھا، شراب کی حالت میں رہا کرتا تھا، اللہ کو غیظ آ گیا، جلال آ گیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک اے موسیٰ، یہ ہمارا حکم ہے۔ اس حکم الہی کو مد نظر رکھ کر حضرت موسیٰ دوڑے گئے، اس کی لاش کو لے آئے، غسل لیا، کفنایا، دفنایا۔
پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگارا وہ اس میں کون سی خصوصیت و خاصیت تھی جس کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ وہ کون سی خصوصیت اور خاصیت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ ہم نے ایک عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیے، ہم نے اس کے ایک عمل کی وجہ سے عزت و شرف عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ وَنَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد۔ ایک وقت یہ شخص شراب کی حالت میں تھا، بھوڑ سے گزر رہا تھا، توریت کے ورق میں نام محمد کو دیکھ کر اس نے چوم لیا، نام محمد کو دیکھ کر اس نے چوم لیا۔ اسی چومنے کے نام محمد کے چومنے کی وجہ سے ہم نے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ نام محمد ایک ایسا ذریعہ ہے، گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ نام ایسا ہے، اس کی عظمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رفعنا لک ذکرک۔ معزز حضرات، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک واقعہ یا دو واقعے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ دیگر مقررین کو سننا ہے، معاہدین ملت یہاں پہ تشریف فرما ہے، ترجمان ہمارے مجید اللہ خان فرحت کی بھی ولولہ انگیز تقریر کو سننا ہے، جس کی نوجوانوں کی وہ دھڑکن ہے، وہ نوجوانوں کی دھڑکن کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی توضیح کر رہا ہوں، تفسیر القرآن بالحدیث کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لیے چل رہا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ یہ مشہور و معروف صحابی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو صحابہ سے کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص حالت حیرانی اور پریشانی میں آیا، دوڑے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نبوی میں آ پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ انت رسول؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ نام آنا رسول، نہ ہاں میں رسول ہوں، ہاں میں رسول ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اتنا بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہیں، سو کوئی گواہی کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کس گواہی کو چاہتے ہو؟ وہ شخص اعرابی شخص جانتا تھا کہ سحر و ساحری جھاڑوں پر نہیں چلتی، ساحر اگر ہیں تو جھاڑوں پر نہیں چلے گی، ان کی ساحری جھاڑوں پہ نہیں چلے گی۔ تو وہ شخص نے کہا، اس اعرابی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو درخت ہے، معزز حضرات تمہارے سامنے جو درخت ہے، اس درخت سے کہنا کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی بات کو سن کر، اس اعرابی کی بات کو سن کر کہا کہ اے شخص جا اس سے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے ہیں۔ وہ شخص گیا اور جھاڑ کے پاس پہنچا، اس کے زبان سے محمد کے الفاظ نکلنا تھا۔ آج اس لفظ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اتنا ہی نام آج عالم اسلام میں بلند و بالا ہے۔ لوگ اس کو میٹنے اور مٹانے کے سلسلے میں بے چین ہیں، لیکن آج اسلام بڑے زور و شور سے پھیل رہا ہے۔ آج اسلام کہاں کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، اس شخص کے زبان سے الفاظ نکلنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ درخت نام محمد کو سنتی ہی سرنگو ہو گیا، سرنگو ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھاڑ آیا، پیر سمیٹ آیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اعرابی پریشان ہو جاتا ہے اور حضور سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اس جھاڑ سے کہو کہ اپنی جگہ چلے جائے. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے درخت تو اپنی جگہ چلے جا. اس اعجاز، اس معجزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ شخص متاثر ہوتا ہے اور فوراً اسلام کو قبول کرتا ہے. فوراً اسلام کو قبول کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لا يمكن. ایک شاعر، عربی شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ تو یہ خصے مختصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.